آج اسلام 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عدنان صابری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے امیدوار برائے یوتھ کونسل UC 48 کے کینڈیڈیٹ جناب محمد قاسم علی رضوی صاحب۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم صاحب خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو آپ نے جوائن کیا ہے، تو کیا سوچ کر آپ نے جوائن کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر وفاق کے اندر نون لیگ کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر PTI کی حکومت ہے، تو آپ نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا ہے، تو کیا نظریہ تھا، کیا سوچ تھی کہ میں PTI کی طرف سے الیکشن کے لیے نہیں آتا، میں نون لیگ کی طرف سے آتا ہوں، بلکہ میں حصہ بنوں گا، تحریک لبیک کا بنوں گا اور اس کی طرف سے میں نے الیکشن لڑنا ہے؟ میں اس تحریک کا حصہ، تحریک لبیک پاکستان کا حصہ، جب بابا جی میدان عمل میں آئے، فیض آباد میں آئے، تو میں اسی ٹائم ہو گیا تھا، ان کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے! بس انہوں نے نظریہ ایسا سمجھایا پاکستان کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، کہ وہ نظریہ ذہن میں بیٹھ گیا، واہ واہ واہ۔ اور بس ہم نے تحریک لبیک کا حصہ بن گیا۔ اچھا، آپ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے الیکشن کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی مشکلات اس کے اندر آئی؟ کوئی برادری والے، کوئی دوست یا چودھری راجے نے کسی نے کہا کہ نہیں جناب آپ PTI کی طرف سے الیکشن لڑیں، یا پھر گھر والے نے آپ کو روکا کہ یہ کیا کر رہے ہو، دینی جماعت ہے، جیت نہیں سکو گے، ہار جاؤ گے، مشکلات آئیں گی؟ کیا کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو یا نہیں؟ کئیوں نے کہا، کئیوں نے کہا جی جناب برادری وائز آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں جناب اتنی مشکلات ہیں، انہوں نے جیتنا نہیں ہے، تو پھر ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آزمائش عظمت ہے، یہی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آزمائش پہ پورا اتریں گے، کوشش ہوگی، پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، یہ بات بالکل۔ تو انشاءاللہ العزیز بس انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، تو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں۔ اچھا، آپ اس مرتبہ بطور یوتھ کونسلر کی طرف سے الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں، تو کیا آپ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں، آپ کے سامنے جو آپ کے ٹکر کے لوگ آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، PTI کی طرف سے، کیا سمجھتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے یا نارمل مقابلہ ہونا ہے؟ کیا سوچ ہے آپ کی اس بارے میں؟ ہمارا مقابلہ ٹف ٹکر کا مقابلہ ہے، آپ کو پتا ہے کفر سے مقابلہ ٹکر کا ہے، یہ بات تو ہے۔ تو باقی انشاءاللہ بڑا جس ہے مقابلہ۔ سامنے آپ کے نوجوان ہیں، کیونکہ آپ الحمدللہ نوجوان ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان والے اس مرتبہ نوجوانوں کو لے کر چل رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو لوگ آپ کے مد مقابل ہیں وہ بھی نوجوان ہیں یا بڑی عمر کے ہیں؟ آپ کا تقریباً سیاست کے اندر کوئی تجربہ بھی نہیں ہوگا الیکشن کے حوالے سے، تو وہ تو سامنے جو ہے وہ تو میں کہتا ہوں کھلاڑی بھی ہیں، تو پہلی مرتبہ پہلے بھی لڑ چکے ہوں گے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ سامنے نوجوان ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کیا ہے سمجھتے ہیں؟ بابا جی نے ایسا میں تیار کیا ہے، میں ان کو ذریعہ دیکھ نہیں پایا، اچھا، بس ان کے وہ ویڈیوز دیکھ کے ایسا بابا جی نے تیار کیا کہ بے شک پرانے سے پرانا کھلاڑی ہو، وہ بھی جو سامنے آ جائے سو بسم اللہ۔ آپ کو بابا جی تیار کر گئے ہیں، لیکن کفر والوں کو ہے نا وہ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کو تیار ہو گیا نا تو وہ گھبرا گئے ہیں۔ بے شک ہم پہلی بار اس میں آئے لیکن ٹکر سے آئے، واہ 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 واہ۔ اسلام نے ماشاءاللہ چلنا سکھا دیا، ہمارے مقابلے میں جو آئے ہم تو ماشاءاللہ جو اس نظریے کو سمجھنے والے ہیں انہی کو ٹکٹ دیے گئے تاکہ آپ یہ نظریہ جو ہے نظریہ کا لے کے ساتھ آگے چلیں۔ اچھا، تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد کے اندر اس سے پہلے بھی الیکشن کے اندر آئی ہے یا ابھی یہ پہلا ہے کہ پہلی مرتبہ بلدیاتی الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ یہ پہلی ہی بار اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور 58 یونین کونسلوں سے ماشاءاللہ پہلی ہی بار پورے پینل کے ساتھ جو ہے مختلف جگہوں سے ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے۔ واہ واہ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح تحریک لبیک پاکستان نے سب سے پہلے پورے پاکستان میں الیکشن لڑا ہے تو ایک نام بن گیا تھا کہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے، تو جہاں تک اب میری سوچ جا رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی جب بدلتی الیکشن ہوں گے تو اتنے آپ نے اپنے آدمیوں کو کھڑا کیا ہے، لگ تو یہی رہا کہ اس مرتبہ جو مقابلہ وہ ٹف ہونے والا ہے،
اور پتہ چل جائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان ٹھیک ٹھاک پوزیشن کے اندر کھڑی ہے. جی بالکل جی، ماشاءاللہ ہمارے پاس ابھی دراصل ٹائم بھی بہت کم تھا، جو ہے بہت کم عرصے کے اندر جو ہے نا ہم نے اتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تحریک لبیک بہت کم عرصے میں اوپر آئی ہے. یہ اسلام کی پاور ہے، اسلام کی پاور ہے، جہاں جاتے ہیں عزت ملتی ہے. تو ماشاءاللہ. اچھا، یہ آپ جب جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، تو آگے سے یہ گلیاں پکی کرنی ہے، گیس کا میٹر لگوانا ہے، پانی نہیں ہے، نلکے لگوانے ہیں، اس کے بارے میں سننے کو ملتا ہے یا کہتے ہیں کہ ہماری جانب بھی حاضر ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے اگر ہم سے پہلے کوئی اور نون لیگ کا، پی ٹی آئی کا، کوئی اور جماعت کا ہو کے جا چکا ہوتا ہے تو وہاں اعلان کر کے جا چکا ہوتا ہے کہ جناب ہم آپ کی گلی محلے آپ کی یہ کروا دیں گے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم اسلام کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت، حضور کی نماز کی حفاظت. تو پھر وہ آگے جواب دینے کے قابل نہیں رہتے. تو وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جناب، وہ آگے سے ساتھ بھی دیتے ہیں. اور کئی آپ کو پتہ ہے کچھ برادریوں والے جو لوگ نہیں آتے سامنے، کچھ اندر سے ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ. باقی سپورٹس کافی لوگوں نے ماشاءاللہ، نظریے کو سمجھنے والے لوگوں نے ساتھ دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادہ جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے یا جو بڑے عمر کے ہیں ان کی تعداد ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ آپ کے ساتھ نوجوان زیادہ ہیں یا بڑی عمر کے لوگ زیادہ ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نوجوانوں کی اکثریت ہے، مائیں بہنیں ہمارے ساتھ ہیں جو گھروں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا بہت ہے. وہ کہتے ہیں اگر عورت ساتھ آ جائے نا تو پورا گھر آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے تحریک لبیک کی طرف سے آپ کے ساتھ جو زیادہ تر حمایتی ہیں وہ مائیں بہنیں ہماری ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ آپ اس مرتبہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اپنی یوسی پہ، یوسی 48 میں. یوسی 48 میں ماشاءاللہ جی ہماری بہت اچھی جو ہے کمپین جاری ہے. اچھا، میرا یہ سوال آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک میں جب آیا ہوں تو سامنے بڑے بڑے مگرمچھ بھی ہیں، وہ میں یہ کہتا ہوں راجی بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، تو کیا ان کا کوئی دباؤ بھی آپ کے اوپر ہے، کوئی پریشر تو آتا ہے جو ہے آتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مالک کان نہیں لے. تو ماشاءاللہ جو ہے کافی آیا، پھر آزمائشیں آتی ہیں ماشاءاللہ لگے ہوئے، تو مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ. اسلام جو ہے اپنا مقابلہ جو ہے نا وہ ٹکر دینا جانتا ہے. اچھا، آپ سے پہلے بھی آپ نے کسی تحریک کو ووٹ دیا ہے یا کسی کے اندر بطور کارکن یا سپورٹر کام کیا ہے یا تحریک لبیک کی ہے کہ جس کے اندر آپ بطور امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں؟ میں پہلے یعنی ووٹ تو میرا نہیں تھا بنا، لیکن میں نون لیگ کے ساتھ. مطلب پہلا ووٹ ہے آپ کا؟ یہ پہلا ہی ووٹ ہے اور پہلے ہی آپ امیدوار کھڑے ہو گئے؟ پہلے امیدوار. یہ بابا جی کا فیضان ہے، بابا جی کا فیض ہے کہ جو ہمیں وہ ماشاءاللہ کر دے گا. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھے قاسم علی رضوی صاحب کے ساتھ راجہ محمد وقار صاحب بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو چلتے ہیں راجہ صاحب کی طرف سے اور پوچھتے ہیں راجہ صاحب کی رائے کہ وہ تحریک لبیک کے اندر آ گئے ہیں تو کیا سوچ اور کیا نظریہ لے کر آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئس فار اسلام کا چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مطلب کہ وقت نکالا ہمارے پاس آئے. تو اصل میں تحریک لبیک کا آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ جوائن کرنے کا مقصد کیا ہے. تحریک لبیک جوائن کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے آج سے پہلے بھی مطلب ہم مقامی رہائشی ہیں ترلائی کے، اس سے پہلے بھی ہم نے نون لیگ بھی جوائن کی ہے، پی ٹی آئی بھی جوائن کی ہے. اس دفعہ تحریک لبیک اس لیے جوائن کی ہے کہ ہم نے دین کی خاطر کوئی قدم اٹھانا ہے، کوئی کام کرنا ہے. مطلب کہ جو ہے نا پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جی گلیاں بنانی ہے، جی گیس کے میٹر کسی کے لگانے ہیں، جی پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا حل کرنا ہے جی مسئلہ. لیکن آج دن تک نہ ترلائی میں پانی کا مسئلہ حل ہو سکا، نہ گیس کا حل ہو سکا، نہ بجلی کا حل ہو سکا. جی اچھا راجہ صاحب، آپ نے اس سے پہلے بھی کسی جماعت کے اندر بطور کارکن یا سپورٹر یا الیکشن میں آئے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہاں پہ ہے، نون لیگ بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے اور پیپلز پارٹیز بھی ہے، لیکن تحریک لبیک پہلی مرتبہ یہاں پر الیکشن کے اندر آئی ہے. تو آپ نے اسے جوائن کیا، اس سے پہلے بھی آپ کسی جماعت میں تھے؟ جی میں اس سے پہلے جماعت میں تھا، میرا تعلق پہلے پی ٹی آئی سے تھا، تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ چلا بھی ہوں ماشاءاللہ. انہیں ووٹیں بھی دی ہیں. اور کیوں چھوڑا ہے؟ کیا کہ وہ اصل میں پی ٹی آئی کی بات وہی ہے جو سب میں نے پہلے آپ کو جواب دیا ہے، وہ سیاست گلی میں لوگی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس پارٹی میں ہے کہ یہ دین کے لیے مطلب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. رضوان احمد سروی صاحب ماشاءاللہ ہمارے
MNA کی مطلب کہ سیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے اس ٹائم بھی ان کے ساتھ سپورٹ کی ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو اب بھی ماشاءاللہ ہمارا جو سا پینل ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کیا اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو جو جہاں تک آپ کی یہ ویڈیو جائے گی؟ کیا پیغام دیں گے اپنے ان پرانے سپورٹروں کو یا PTI والوں کو، نون لیگ والوں کو کہ چوروں کو چھوڑو، آ جاؤ حضور کی دین کی طرف؟ اصل پیغام یہی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. یہی ہے بات. ٹھیک ہے، کوئی ہمیں نہ PTI والا ادھر بخشوائے گا، نہ نون لیگ والا بخشوائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. بابا جی جو ہمارے خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائے، ان کا عرس مبارک ہوئی ہے، تو ان کی دیکھیں ہوئے ان کی وفات ہوئی ہے. اللہ 3 دن میت پڑی رہی ہے ماشاءاللہ. عوام کا جو سا جنگ غفیر تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی تھا. ٹھیک ہے، تو باقی یہی بات، دین کے ہاتھ پر ہم چلیں گے انشاءاللہ، ہمیں عزتیں ملیں گی، مقام ہمارا بلند ہوگا انشاءاللہ جو ہے نا. باقی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا جدھر میری آواز جا رہی ہے کہ ہو سکے ان کی، اچھا میں آج کل مجبوریاں بھی ہیں. TLP کا یہ ہے، یہ تھوڑے سے مطلب کہ معاملہ ڈاؤن ہے. باقی جو سی PTI ہے، نون لیگ ہے، ان کے مطلب وہ پرانے کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہے، وہ مطلب جو ان کی یہ ہے نا، پیسے دینے والے بھی ہیں، معاملہ داری نظام ان کے جو اسلام ہم اپنی پاور انشاءاللہ خود ہے. میں ہوں، میرے ساتھ انشاءاللہ یہ قاسم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں آگے کرنے والا میں ہوں. انہیں کیا میرے یار بھائی ہیں ماشاءاللہ، نوجوان کیا دیتے ہیں، آپ آگے آئیں، میں آپ کا انشاءاللہ ساتھ دوں گا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار برائے یوتھ کونسل UC 48 محمد قاسم علی رضوی صاحب اور ان کے ساتھ چیف سپورٹر ہیں راجہ محمد وقار صاحب، یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا ہے یہ سوچ کر کیا ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت کرنے والی کوئی جماعت ہے، پاکستان کی حفاظت کرنے والی کوئی جماعت ہے، یا پاک آرمی کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے والی جو جماعت ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان ہے. 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو PTI بھی مسلط ہوئی، نون لیگ بھی مسلط ہوئی، لیکن کام انہوں نے ذرا بھی نہیں کیا. اگر وہ کہتے کہ ہم نے نالیاں بنوائی ہیں، سڑکیں پکی کروائی ہیں، پانی کا مسئلہ حل کیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ وہ پہلے سے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، پاکستانی غدار ہیں، اور PTI والے تو انٹرنیشنل گھڑی چور ہیں. تو یہاں پر اس مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی بھاری اکثریت موجود ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان UC 48 میں اپنا جو ووٹ ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں دینے کے لیے باہر نکلے گی عوام. تو آخر میں راجہ وقار صاحب یہ پیغام دے رہے تھے اپنے اس نون لیگ کی اور PTI والوں کو کہ چھوڑو چوروں کا ساتھ اور غداروں کا ساتھ دینا ہے تو فقط اسلام کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ قبر کے اندر حضور نے بخشوانا ہے. تو آخر میں یہ پیغام دے رہے تھے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کی آنے والی تمام اپڈیٹ ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، میں آپ کا ہوسٹ محمد عدنان صابری.